صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو زینب حزین من خواہرا خدا حافی من کی بھی علم دارم بے معین و بے یارم از حیات بیزارم خواہرا خدا حافی زینب حزین من خواہرا خدا حافی اے میری بہن زینب گھر تیرے حوالے ہے، جو لائق سجدہ ہے گھر اس کے حوالے ہے، بس چلنے کو ہے خنجر خواہرا خدا حافی زینب حزین من خواہرا خدا حافی رہ کے مجھے چہرہ تیرا نظر آئے گا، خنجر میری گردن پہ جب شمر چلائے گا، تو ہوگی برہنہ سر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ مارے گئے سب بہنا ہم رہ گئے اب تنہا، اس عالم غربت میں مشکل ہے میرا جینا، مارے گئے سب دلبر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زندہ کے اندھیرے میں جب روئے میری بچی، دل جوئی بہت کرنا اس وقت بہن اس کی، مر جائے نہ وہ گھٹ کر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زندہ سے رہا ہو کر جب سوئے وطن جانا، جو ظلم ہوئے ہم پر سغرا کو وہ بتلانا، ہم قتل ہوئے کیوں کر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ بہنا تیری فرقت میں اکبر بھی تڑپتا تھا، روتا تھا سرے مقتل جب خط تیرا آیا تھا، سینے پہ سینہ کھا کر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ کل گود میں ڈھونڈیں گی سغرا علی اصغر کو، تو خود ہی بتا دینا بیمار کو مضطر کو، نہ وق لگا گردن پر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ پوچھے جو سکینہ کو بیمار میری مستر، بتلانا کہ زندہ میں وہ مر گئی رو رو کر، وہ زخم بھی ہے دل پر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الیام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا اباتہ من الضعف فقال یا فاطمۃ اتینی بالقصاء یامانی فغتینی بے فأتیتہ بہ وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یطلع کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي حوزي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فما كانت إلا سيئة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدم عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسين علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل العلي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال والسلام عليك يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لي وقد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلوا تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء يمنى إلى السماء وقال وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحمتي لمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل الجبرائيل معا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا
صدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سکینہ سکینہ ہائے سکینہ سکینہ اے باج صبا جا کیے امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باج صبا جا کیے امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے تجھ اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی وادس لینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ اے باج صبا جا کیے امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ شور کو زینب نے کہا پیٹ کے عاشور کو زینب نے کہا پیٹ کے بھائی کو میرے ذبح نہ کر شمر ستمگر عاشور کو زینب نے کہا پیٹ کے ظالم یہ قیامت ہے کہ خاتون قیامت مرقد سے چلی آئی ہے مقتل میں کلے عاشور کو زینب نے کہا پیٹ کے زہرا شہ دلگیر کے لپٹی ہے گلے سے ظالم نہ چلا گردنے شبیر پہ خنجر عاشور کو زینب نے کہا پیٹ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ لبریز
ہر بیوی کا سینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ. 1 سال گزارا ہے زندان ستم میں، دن باقی گزارے گی زینب اسی غم میں. مقتل میں ہے اصغر زندہ میں سکینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ. اے اہل مدینہ تو خاموش ہی رہنا، زینب سے خدا را تو ایک لفظ نہ کہنا. جو سانسیں بچی ہے کھو دے گی حسینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ. یہ سوچ کے روتی ہے بیمار ہے سغرا، ہر لفظ کے بارے میں اب پوچھے گی دکھیا. ایسا نہ ہو سن کر مر جائے حسینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. زندگی بھر تڑپتا رہا عشق میں، اپنے مولا کا دیدار کر نہ سکا. جب ہوئی ہے میری سانس سوئے لحد، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گی میں، فرش سے عرش تو آج چوموں گی میں. یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گی میں، بھولوں گی میں. تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو. اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. حق ادائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، ایک فدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے. کربلائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، معلوم ہے. میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو. اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. صلوات پر محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. نازوں کے پالے بیٹا آج جھولی میں پھیلاؤں، آخر حسین ماں ہوں. کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں ہوں. حکم یزیدی آیا تیروں پہ تیر آیا،
گھر کا آیا، تنہا تجھے یہاں پر میں کیسے چھوڑ جاؤں، آخر حسین ماں ہوں، اجڑے نہ گھر کسی کا، کرتی ہوں میں دعائیں، مقتل میں آ کے تجھ کو دیتی ہوں میں صدائیں، کیوں بولتا نہیں ہے آ کے تجھے مناؤں، آخر حسین ماں ہوں، خنجر چلانا اس پہ ہے نازوں کا یہ پالا، گردن نہ کاٹ اس کی احمد کا ہے دلارا، دنیا سے جا کے بیٹا کہیں پھر میں مر نہ جاؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم، میں صبح زندان چلی آپ کی بازوں کی پری، میں صبح دان چلی آپ کے نازوں کی پلی، سوئے زندان چلی سوئے زندان چلی، بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم۔ قافلہ جب سوئے زندان چلا، اپنے بابا سے سکینہ نے کہا، ہو گیا قید تمہارا کنبہ، بابا دیکھو میرا رسی گلا، ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی، ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی، بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم۔ بابا ایک بار تو آنکھیں کھولو، کہتی بیٹی کی حالت دیکھو، بابا ایک بار تو سکینہ کہہ دو، بولو بابا میرے کچھ تو بولو، ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی، ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی، بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم۔ بابا پانی کی مجھے آس تھی، میرا سب کا میرا عباس نہیں، اشک پی لوگی مجھے پیاس نہیں، مجھے کر دو بلا راس، ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی، بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم۔ یہ تیری دنیا یہ دنیا داری، انسانیت ہے بے چین ساری، انجانے خدشے یہ بے قراری، سب کچھ ہے پھر بھی سب سے بیزاری، لیکن یہ مانو کوئی خدا ہے، اس کا وسیلہ کچھ کہہ رہا ہے، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ۔
شام میں حق کا دیپ جلایا یا زینب، سوئی ہوئی دنیا کو جگایا یا زینب، نسل امامت تو نے بچایا یا زینب، فرش عزا کا تو نے بچھایا یا زینب، یا زینب یا زینب، یا زینب یا زینب، یا زینب یا زینب، یا زینب یا زینب۔ بی بی زینب کے عظمتوں پر بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ شام میں حق کا دیپ جلایا یا زینب، سوئی ہوئی دنیا کو جگایا یا زینب، نسل امامت تو نے بچایا یا زینب، فرش عزا کا تو نے بچھایا یا زینب، یا زینب یا زینب، یا زینب یا زینب، یا زینب یا زینب، یا زینب یا زینب۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الصلاة والسلام على الأول العدد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رحمت اللہ علی المحبین ولعنت اللہ علی الاعداء اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم اپنی محکم کتاب میں سورہ ہجر کی آخری آیتوں میں ایمان لانے والوں کو یہ حکم دے رہا ہے، اس کے مطالبات میں سے یہ بھی اس کا مطالبہ ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، وہ چاہتا ہے کہ ہم سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اتنی عبادت کریں اس کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ہمارے دلوں میں یقین آ جائے، انسان منزل یقین پر پہنچ جائے۔ ان دنوں میں جس امام کے ایام میں
چوتھے امام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں اور اس آیت کی روشنی میں مولا کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا بند عالم کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کرو، اپنے رب کی تعریف کرو. جتنا شکر سید سجاد نے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، جیسا شاکر بندہ زین العابدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، ہر مصیبت پر جب امام شکر کا سجدہ کرتے ہیں تو ظالم جھلا جاتا ہے کہ ہم ان پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر کا سجدہ ہی کرتے آ رہے ہیں. یعنی یہ وہ سجدہ گزار ہے. کیوں سجدہ گزاروں کا سردار ہے؟ سجدہ کرنے والے اور ہوتے ہیں، ساجد اور ہوتے ہیں، لیکن سجدہ گزاروں کے لیے جو زینت بن جائے وہ ہمارا امام ہے. شام غریباں ایک طرف لاشیں وہ بھی اس عالم میں پڑے ہوئے کہ سر کاٹ لیے گئے، ایک طرف گھر کی مقدس ترین خواتین بے مقنع و چادر بیٹھی ہوئی ہیں، گھر جلائے جا چکے ہیں، خیمے جل چکے ہیں، اور اللہ کا ایک بندہ سجدے میں سر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس امتحان کے لائق سمجھا. جہاں انسان تھوڑی سی مصیبت پر اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے، وہاں سید سجاد شکر کا سجدہ کر رہے ہیں. اتنے سجدے، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ بنی عباس نے آ کر جب یہ کہا، کچھ لوگوں کے ساتھ آ کر مولا سے کہا کہ مولا آپ اتنی عبادت کر کر کے کمزور ہو گئے ہیں، مدینہ واپس آنے کے بعد جو امام کی عبادت کا انداز تھا یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ امتحانات کی منزل سے گزر جانے کے بعد جس چیز میں سب سے پہلے کمی آتی ہے وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم اتنے سجدے کرتے ہیں، ہم اللہ سے اتنا توسل، اور مصیبت ہمارے ہی گھروں میں آ رہی ہے. سب سے پہلے جس چیز پر اثر پڑتا ہے وہ ہماری عبادت ہوتی ہے. اتنے مصائب کے بعد جب سید سجاد مدینہ واپس آئے، امام کی عبادتوں میں اور اضافہ ہو گیا، امام کے سجدوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. یہ امام کی سیرت ہے، اہل بیت کی سیرت. جو امام نے اختیار کے ساتھ عمل کیا وہ سیرت ہوتی ہے. مولا نے اختیار کے ساتھ عبادت کی ہے. اتنی عبادت کرتے لوگ آ کر کہہ رہے مولا ہم امام حسین کو کھو چکے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے کرتے، گریا کرتے کرتے اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم آپ جیسا امام بھی کھو دیں. جبکہ مولا جنت آپ کی ہے، کوثر آپ کی ہے، اللہ نے ہر چیز پر اختیار آپ کو دیا ہے، ولایت جیسی قدرت آپ کو عطا کی ہے. ولایت صرف ایک ٹائٹل تو نہیں ہے، اللہ نے قدرت دی ہے. خدا نے اپنے بندوں کو، بہت سارے بندوں کو جو خصوصی قدرت دی ہے، جیسے فرعونیت ہے، یزیدیت ہے، نمرودیت ہے، یہ بھی ایک قدرت ہے اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے. اسی طرح سے ایک قدرت ہے ولایت، ایک قوت ہے ولایت. لیکن انسان اللہ کی دی ہوئی طاقت کو، اس کی قدرت کو کہاں استعمال کرتا ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے. اللہ نے اگر حکومت دی ہے، وہ حکومت اگر عدل و انصاف کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ظالمین کا، مظلوموں کا حق دلانے کے لیے استعمال ہو رہی، تو بہت اچھی حکومت ہے، بہت اچھا تخت ہے. لیکن اگر اسی حکومت کے ذریعے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس پر تو لعنت بھیجی جاتی ہے، پھر ایسے حاکموں کو لعنتی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ولایت ایک قدرت ہے. اس قدرت کا استعمال کبھی اہل بیت نے اپنے لیے نہیں کیا. جہاں اللہ کی مرضی تھی وہاں پر ولایت کا اہتمام کیا گیا. کہ مولا سب کچھ تو آپ کو دیا اللہ نے، اس کے بعد بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. ہم اور آپ تو اس لیے عبادت کرتے ہیں نا کہ جنت میں پہنچ جائیں، کچھ تو جنت میں حاصل ہو جائے. اللہ کی رضا بھی اہل بیت کے ساتھ ہے، اس کی جنت کے مالک بھی یہ ہے. ہر وہ چیز جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں وہ سب کچھ تو اہل بیت کے قدموں میں اللہ نے پہلے سے دی ہے. مولا پھر کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ ہم سے کہتے تو ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں. ہاں واقعا ہم اتنے شیعہ، اتنے متقی پرہیزگار، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی. لیکن امام کا جملہ یہ ہے، اس نے اتنی جو نعمتیں دی ہے، جنت کا مالک بنایا ہے، کوثر کا مالک بنایا ہے، مومنین کے دلوں میں محبت دی ہے، ولایت جیسی قدرت عطا کی ہے، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے جو مجھے دی ہیں. الم عبدن شکورا، کیا میں اس کا شاکر بندہ بھی نہ بنوں؟
اتنی ساری نعمتیں جو اس نے دی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ میں شکر کر رہا ہوں، اس لیے اس کی بارگاہ میں سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا ہوں۔ تو عزیزوں، کم از کم 2 شکر کے سجدے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے اماموں کی امامت ہمارے دلوں میں رکھی ہے، ایسے اماموں کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے۔ چوتھے امام کی سیرت میں جو خصوصی عنوان ہے وہ عبادت کا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے موقع پر امام اللہ کے بندوں سے غافل ہیں۔ جتنی عبادت کی اتنی ہی سوشل ورکنگ کی ہے، اپنی پشت پر لاد کر چوتھے امام نے غریبوں تک کھانا پہنچایا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، مولا کی شہادت کے بعد اس پشت پر جہاں تازیانوں کے نشان تھے، اسی کے ساتھ ان بوریوں کے اٹھانے کے بھی نشان تھے جو مولا بنی سعادہ میں لے جا کر غریبوں کو دے کر آتے تھے، اور ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون نقاب پوش آتا ہے اور ہمیں روٹیاں دے کر چلا جاتا ہے۔ جتنی عبادت اللہ کی ہے، اس لیے کہ امام بتا رہے ہیں کہ صرف بندے کا اللہ سے جو معاملہ ہوتا ہے وہی عبادت نہیں ہوتی ہے، بندے کا بندے سے جو معاملہ ہے اس کو بھی خدا عبادت کہتا ہے۔ اتنی عبادت کرنے والے امام کی محبت ہمارے دلوں میں کم از کم واجبات کی طرف تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ امام کی ایک سیرت ہے، عبادت کی۔ مولا نے بہت عبادت کی، کہنا اچھا لگتا ہے، آسان ہے کہ مولا کے گھر میں 500 درخت تھے، باغ تھا امام کا مدینے میں، 500 درخت، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے ہیں۔ واجبات الگ ہے، تہجد الگ ہے، شکرانے کی نماز 500 درخت کے نیچے 2 رکعت یعنی 1000 رکعت نماز۔ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا کہتے ہیں میرا بابا روزانہ 1000 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتا تھا۔ عزیزوں، ہمارے لیے کہنا اچھا لگتا ہے، سننا اچھا لگتا ہے، لیکن 1000 رکعت ذرا آپ محسوس کریں، جب شب قدر کی 100 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ 6 دن کی وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کو یاد کریں، اور امام روز 1000 رکعت شکرانے کے سجدے احساس دلانے کے لیے لاکھوں نعمتیں کھا کر اس کا حق ادا نہ کرنے والے اور ہوتے ہیں، لاکھوں نعمتیں کھا کر خدا کے سامنے نہ جھکنے والے اور ہوتے ہیں، ایک ایک پتے پر، ایک ایک پھل پر شکر خدا کرنے والے سید الساجدین جیسے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہماری تربیت کے لیے امام نے کہ دیکھو، خدا نے اگر نعمتیں دی ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، اس کی بارگاہ میں، اور معصوم ایک شکر ادا کرنے کے بعد پھر سے دوسرا شکر ادا کرتے، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق ادا کی کہ ہم تیرا شکر کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ انسان شکر کرتا ہے، وہ زبان بھی اس کی دی ہوئی، وہ قوت بھی اس کی دی ہوئی، وہ الفاظ بھی اس کے دیے ہوئے، توفیق بھی اسی کی دی ہوئی ہے، تو پھر شکر کرنے کے بعد ایک اور شکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے جو یہ توفیق دی ہے نا، توفیق شکر ادا کی ہے، اس کے اوپر ایک اور شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں۔ امام کی خصوصی سیرت میں دوسری چیز ہے دعائیں، جو امام کی دعائیں ہیں۔ عزیزوں، آپ دیکھیں کیونکہ چوتھے امام پر خصوصی اعتبار سے پابندی تھی، مولا خطبہ نہیں دے سکتے تھے، ممبر پر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کہ امام کے خطبوں میں پھر کربلا کے مصائب ہوتے تھے، اور کربلا کے مصائب کی بنا پر انقلاب پیدا ہوتا تھا مدینے میں، لوگ یزید کے خلاف اٹھنے لگتے تھے، لہذا والی مدینہ نے چوتھے امام پر پابندی لگائی تھی۔ لیکن امام اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جو راستہ نکال رہے، سمجھتے تھے کہ اگر لوگوں سے بات کروں گا، خطاب لوگوں سے ہوگا، تو جاسوس ہمیشہ موجود ہوتے تھے، لہذا اپنا خطاب اللہ سے کیا، اپنی بات اللہ سے کی، اور اللہ سے بات کرتے تھے ظاہراً، پیغام اپنے چاہنے والوں کو دیتے تھے۔ مولا کی دعائیں امام کا پیغام ہے، کیسے عدل و انصاف، کس طرح سے والدین کی اطاعت، کیسے بچوں کی تربیت، کیسے اللہ کا شکر ادا کریں، کیسے خدا سے توبہ کریں، ہر دن کی دعا، ہر مصیبت کی دعا، جنگ کے وقت کی دعا، یہ وہ دعائیں نہیں جیسے ہم مانگتے، بلکہ ظاہراً امام دعا پڑھ رہے ہوتے تھے، اللہم کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن اپنے چاہنے والوں کو اسی دعاؤں کے ذریعے پیغام دے رہے ہوتے تھے، تربیت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ دعا جو امام کی ہے، یہ ہمیشہ ہماری کتابیں جو بند رہتی ہیں،
کبھی دیکھیں اس کی لسٹ دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں، ایسا لگے گا آپ ہی کے لیے تو ساری دعا مولا نے لکھی ہے. یہ امام کی خصوصی سیرت ہے. تیسری امام کی سیرت تھی، امام غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. عید کے دن خریدتے تھے، عید کے دن اگلے سال عید کے دن انہی غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے. کوئی شوق نہیں تھا، امام کی ہابی نہیں تھی کہ ہاں بس غلام خریدا اس کو آزاد. 1 سال تک خانہ تربیت میں رکھتے تھے اور وہ غلام 1 سال امام کے گھر میں رہ کر مبلغ دین بن جاتے تھے. یعنی ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. آپ سوچیں، ہم تو بہت زیادہ ترسے ہوئے نا. ہم کسی امام کے ساتھ آج آ کر ہمارا امام اگر ایک دن ہمیں اپنے گھر مہمان کر لے، ایک رات ہمیں اپنے امام کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے تو ہماری زندگی کیسے بدل جائے. سارے مسئلے اور سارے سوال ہم امام سے ایک ہی رات میں ایک ہی دن میں پوچھ لیں گے. سوچیں، جو 1 سال امام کے گھر میں رہتا تھا اور وہ امام اس مقصد کے لیے رکھتے تھے کیونکہ خود خطبہ نہیں دے سکتے تھے، خطاب نہیں کر سکتے تھے، غلاموں کے ذریعے سے سال بھر ان کو توحید کے سبق سکھاتے تھے. عید کے دن ان کو آزاد کر دیتے تھے کہ اب یہ جہاں جائیں گے وہاں توحید کے سبق سکھائیں گے، وہاں ولایت کے چراغ جلائیں گے. یعنی مبلغ بنا کر اپنے گھر سے. اسی کے پیچھے امام کی ایک حکمت یہ بھی تھی، رہو ہمارے ساتھ رہ کے دیکھو ہم کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کیسے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. کیونکہ باہر جب انسان نکلتا ہے تو اچھا ہی ہوتا ہے، گھر کے اندر کی زندگی انسان کی کیسی ہے. مولا غلاموں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. دیکھو واقعاً دین گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے. تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے سے دین ظاہر ہونا چاہیے. اور پھر آپ سوچیں کہ وہ غلام جو امام کے ساتھ 1 سال رہتے تھے پھر وہ غلام نہیں رہ جاتے تھے، پھر وہ تو مستجاب الدعوات ہو جاتے تھے. پھر وہ دعائیں کرتے تھے تو ان کی دعا زبان پر پوری نہیں ہوتی تھی کہ اللہ ان کی حاجت کو قبول کر لیا کرتا تھا. زہری کہتا ہے، میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک سیاہ فام، کیونکہ ان کا حلیہ ہی کچھ ایسا ہوتا تھا، ایک سیاہ فام غلام دیکھ کر ہی سمجھ میں آیا. ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھا اور میں وہاں موجود تھا. میں نے دیکھا کہ اس نے بس آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہا. مدینۃ المعاجز میں آیت اللہ ہاشم بہرانی نے اس واقعے کو لکھا. کہتے اس نے ہاتھوں کو اٹھائے، کہا پروردگارہ مجھے اس وقت انگور کھانے کا دل ہو رہا ہے. کہتے کہ بس اس کی زبان سے یہ نکلنا تھا. ایک مرتبہ انگور کی ٹوکری آسمان سے زمین کی طرف آئی. وہ بیٹھ کر کھا رہا تھا تو میں اس کے قریب آیا اور میں نے کہا اس کے اندر میرا بھی حق ہے. کہا تمہارا حق کیسے؟ کہا جب تم دعا مانگ رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا. تمہیں معلوم ہے نا کبھی کبھی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، آمین قبول ہو جاتی. کیا پتا تمہاری دعا نہیں میری آمین قبول ہو گئی ہوگی. کہا ٹھیک ہے، اچھا تمہارا بھی حق ہے تو شریک ہو جاؤ. اس نے بھی کھایا. اب اس نے باتوں میں پوچھا کس کے غلام ہو، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ دعا ہوئی ہے اور آسمان سے ٹوکری آئی ہے. کہا کس کے غلام ہو؟ کہا میں تو اپنے آقا کا غلام. نام بتا دیتا تو مسئلہ ختم ہو جاتا. اب وہ بس جو چلا تو یہ زہری کہتا ہے میں پیچھے پیچھے اس غلام کے پیچھے پیچھے چلا. دیکھا وہ اس گھر میں داخل ہوا. میں نے پوچھا کہ کس کا گھر ہے؟ پتا چلا علی ابن الحسین کا گھر ہے، چوتھے امام کا گھر ہے. میں نے کہا کہ امام کیا غلام بیچتے ہیں؟ کہا نہیں بیچتے نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں آزاد کرتے ہیں اور کبھی کبھی تحفے میں بھی دے دیتے. وہ مولا کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا مجھے غلام چاہیے. مولا نے کہا کہ ہم بیچیں گے نہیں، اگر چاہو تو تحفے میں. سارے غلاموں کو مولا نے بلا کر کھڑا کر دیا. اس نے کہا مولا ان میں سے کوئی نہیں، وہ جو ابھی آپ کے گھر میں آیا ہے مجھے وہ چاہیے. مولا نے کہا وہ ضعیف ہے، ہم اس سے کوئی کام نہیں لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے. بہت پہلے میں نے اسے آزاد کر دیا تھا لیکن وہ مجھے چھوڑ کے جاتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. لہٰذا ہم اسے اس کے حال پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہ اپنی مرضی سے عبادت کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، کوئی کام نہیں، وہ تیرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ انسان غلام کام کرانے کے لیے لاتا ہے. کہا مولا میں بھی اسے کوئی کام نہیں کراؤں گا لیکن بس میں اسے لے کر جاؤں. مطلب یہ تو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ اب یہ حاجت منگواتا رہے گا، وہ پوری ہوتی رہے گی، انگور آتا رہے گا، میں کھاتا رہوں گا. مولا نے اچھا اس غلام کو بلایا. بس ایک مرتبہ مولا نے کہا یہ تجھے لے جانا چاہتا ہے. امام نے ابھی حکم نہیں دیا تھا. اس نے کہا کیوں مجھے میرے آقا سے دور کرتا ہے؟ کہا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ تیری دعا میں بڑا اثر ہے، میرے بہت سارے مسئلے تجھے لے جاؤں گا، تجھ سے دعا کرواؤں گا. وہ ایک مرتبہ حسرت سے کہتا ہے پروردگارہ یہ تو میرے اور تیرے بیچ کا راز تھا،
جو میں نے اپنے امام سے سیکھا تھا اور میری حاجت تو قبول کر لیتا تھا. مالک تو جانتا ہے کہ میں اپنے امام سے کتنی محبت کرتا ہوں. اگر میں امام سے دور ہو گیا تو جی نہیں سکوں گا. پروردگارا اگر میرے امام کے ساتھ میری زندگی ہے تو مجھے حیات دے ورنہ مجھے موت دے دے. اگر امام کہہ دیتے اس کے ساتھ چلا جا تو پھر اس کو جانا, کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ امام کی بات مانی جائے. امام کے یہ کہنے سے پہلے اس نے دعا کی اگر میرے امام کے ساتھ ہے زندگی تو مجھے زندگی دے ورنہ مجھے موت دے دے. اور وہ تو تھا ہی مستجاب الدعوات کے دعا کرنا اور قبول ہو جانا. بس اسی وقت اس کی روح قفس انصوری سے پرواز ہوئی, وہیں گر کے مر گیا. ایسے امام کے غلام ہوتے تھے. تو امام غلاموں کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. ایک اور سیرت امام کی تھی گریہ کرنا, جو سب سے زیادہ مشہور سیرت گریہ کرنا. عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ امام کا یہ کام تھا کہ امام یہ گریہ بھی صرف رونا نہیں تھا, مقصد زندگی رونا نہیں تھا, بلکہ امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا. گریہ کرتے تھے, خطبہ نہیں دے سکتے تھے منبر پر آ کر امام مسجد النبوی میں بیٹھ جاتے تھے جب روتے تھے. اور آپ تو جانتے ہیں نا کس رنگ سے روتے تھے, کس شان سے روتے تھے, کہ آنسوؤں میں اکثر خون دکھائی دینے لگتا تھا. خون کے آنسو محاورتاً نہیں کہا جاتا ہے, واقعاً امام کی آنکھوں میں جب آنسو بہتے تھے تو لال خون دکھائی دیتے تھے. کوئی اگر اس طرح سے رو رہا ہو تو ہر نیا آنے والا جو مسجد نبوی میں آتا تھا وہ مولا کے پاس آتا تھا, مولا کے پاس بیٹھتا تھا اور پوچھتا تھا کیا غم ہے آپ کو. کیونکہ کوئی انسان اگر ہنس رہا ہو نا سڑک پر بیٹھ کر تو کوئی متوجہ نہیں ہوتا, ہنس رہا ہوگا. لیکن اگر کوئی رو رہا ہو تو ہر انسان کا دل بے چین ہوتا ہے, کیوں رو رہا ہے, اس کو کیا غم ہے. اور کوئی اس طرح رو رہا ہو, مولا کیوں رو رہے ہیں آپ. تو امام کربلا کے مصائب جو خطبے میں منبر پہ نہیں بتا سکتے تھے, امام اس وقت بتاتے تھے. میرے بابا کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا, ہمارے خاندان والوں کو کس طرح سے بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا. تو صرف مصائب نہیں بتاتے تھے امام, مقصد بتاتے تھے کہ میرے بابا کا مقصد کیا تھا, کیوں میرے بابا نے اتنی بڑی قربانی دی تھی. یہ جو امام حسین کی فرش عزا ہے عزیزوں, یہ فرش عزا ہمیں مقصد امام حسین تک لے کر جاتی ہے. صرف ثواب کے لیے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم فرش عزا پر آئے ہیں تو بہت ثواب مل رہا ہے, بہت دعائیں یقیناً مل رہا ہے, بہت کچھ مل رہا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کا مقصد ہماری اصلاح ہے. امام گریے کے ذریعے سے جتنی عبادت کرتے ہیں اتنا ہی گریہ کرتے ہیں, اور جتنا گریہ کرتے ہیں اتنی ہی عبادت کرتے ہیں. یہ امام کا اختیاری عمل ہے جو ہماری سیرت ہے, ہمارے لیے سنت ہے. ہم سب کو بھی امام کی طرح سے ویسی تو نہیں کر سکتے, لیکن کچھ تو عبادت کی طرف مائل اپنے دل کو کرنا. گریہ کرتے تھے امام اپنے بابا کے غم میں, ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم امام کے لیے گریہ کریں. آپ جانتے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مفضل ایک مرتبہ مولا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے اصحاب تھے. مولا نے خصوصاً مفضل سے مخاطب ہو کے کہا, کیا مفضل تمہاری حسرت اور دل میں یہ ارمان نہیں ہے کہ رسول اللہ تمہیں مغفرت کی دعا دیں؟ مفضل کیا تمہارے دل میں یہ ارمان نہیں ہے کہ تمہیں مولا علی مشکل کشا مغفرت کی دعا دیں؟ مفضل کیا تمہارے دل میں یہ حسرت اور ارمان ہے کہ خاتون جنت مادر حسین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, شہزادی کونین تمہیں خصوصی طور سے مغفرت کی دعا دیں, اور ساتھ میں یہ دعا دیں آباد رہو شاد رہو. کہا مولا کس کا دل اس حسرت سے خالی ہوگا, کون نہیں چاہے گا کہ رسول اللہ کسی کو مغفرت کی دعا دے, کون نہیں چاہے گا کہ علی اپنی خصوصی دعاؤں میں مغفرت کی دعا ہمارے لیے مانگے, اور کون یہ نہیں چاہتا کہ زہرا کی دعاؤں میں شامل ہو جائے. فرش عزا پر جناب زہرا عزاداروں کو دعا دیتی ہیں,
آپ جانتے ہیں آج آپ کو فرش عزا پر کیا دعا دے رہی ہیں زہرا؟ خصوصی طور سے تو یہی دعا دے رہی ہے، شاد رہو، آباد رہو، میرے حسین کا غم منانے والوں، خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں کوئی غم نہ دے۔ زہرا کی دعاؤں میں ہے، ہم دعا مانگے اس سے پہلے فاطمہ آپ نے مسلسل جو یہ مجلسیں کی، یہ فرش عزا بچھائی، زہرا کی خصوصی دعا ان لوگوں کے ساتھ، تم آباد رہو، تم سلامت رہو، تاکہ ہمارے حسین کی فرش عزا بچھاتے رہو، تاکہ تم عزا کے لیے اسی طرح سے رونق بنتے رہو، تم ہمارے امر کو اسی طرح سے زندہ کرتے رہو۔ مولا یہ کس کا دل اس حسرت سے خالی ہو کہ معصومین اس کو دعا دیں؟ ہر دل کی یہی حسرت ہے۔ ہم دعا کرتے نا خدایا ہمیں امام زمان کی خصوصی دعاؤں میں شامل رکھنا۔ مولا کہتے ہیں اگر واقعاً یہ حسرت ہے تو ہمارے جد امام حسین کی فرش عزا بچھایا کرو، ہمارے جد کی عزا کا اہتمام کیا کرو۔ جو سید الشہداء کی عزاداری میں کوئی بھی کنٹریبیوشن ہوگا اس کا، ضروری نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا ہی ہو، کوئی جوتیاں صحیح کرنے والا، کوئی فرش عزا بچھانے والا، کوئی پانی پلانے والا۔ اب کیونکہ ہم فرش عزا پر حاضر نہیں ہو سکے، یہ مجلس جو لوگوں تک پہنچ رہی ہے اس کے لیے جو جو ذریعہ ہے، رحم اللہ عبدا من احیاء امرنا، اللہ کا رحم اس بندے کے ساتھ شامل حال ہے، خصوصی طور سے اللہ ان پر مہربان ہے، وہ لوگ جو اس کے امر کا احیا کرتے ہیں، جو اس کے امر کو زندہ کرتے ہیں، اور صرف اللہ کے امر کو نہیں، اہل بیت کے امر کو، من احیاء امرنا، یہ امام کی حدیث ہے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ بس آخری بات ہے، امر یعنی ان کی شان، اہل بیت کی شان کو زندہ کرنا، اہل بیت کے حکم کو زندہ کرنا۔ امر کے دو معنی، ایک شان ہے اور ایک حکم ہے۔ مجلسوں میں اگر اہل بیت کا حکم زندہ ہو رہا ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے کہ معصوم نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے، امام کہتے ہیں رحم اللہ عبدن، اس بندے پر اللہ کا رحم ہو۔ اگر اہل بیت کے فضائل بیان کر کے ان کی شان کو زندہ کیا جا رہا ہے، خدا کے نزدیک ان کا جو مقام ہے، ان کی جو منزلت ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو زندہ کیا جا رہا ہے، مولا کہتے ہیں رحم اللہ عبدن، ایسے بندے پر اللہ کا رحم ہو۔ یہ امام کی خصوصی دعا ہے۔ اہل بیت دعا دیتے ہیں پروردگار 1400 سال کے بعد آج جو ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں سید الشہداء کے غم میں، یہ مولا سید سجاد نے ہمیں دیا ہے۔ مولا نے عزاداری کی، عبادت کی، یہ ساری چیزیں، آج اسی امام نے کربلا میں آ کر اپنے بابا کو دفن کیا۔ بہت ارمان تھا نا امام حسین کو۔ 2 محرم یاد تو ہوگی آپ کو، جب مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے کہا تھا کہ ابھی کچھ دنوں بعد جب جنگ ہو جائے گی اور یہاں سے فوج چلی جائے گی تو آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ مردوں سے کہا تھا، عورتوں سے کہا تھا، بچوں سے کہا تھا۔ کتنا ارمان تھا حسین کو دفن ہونے کا کہ بچوں سے کہا کھیلتے کھیلتے ایک مٹھی خاک ہم پر ڈال دینا۔ جسے اتنا ارمان تھا اس کا لاشا بے غسل و کفن 3 دن تک پڑا رہا۔ 12 محرم کو بنی اسد کے لوگ کربلا کے میدان میں آئے، جب سناٹا ہو گیا، پوری تسلی ہو گئی کہ فوج جا چکی ہے، اور آ کر یہی کہہ رہے تھے کہ فرزند زہرا نے ہم سے کہا تھا کہ دفن کر دینا، آؤ اپنی اس امام کی اس حکم کو پورا کریں۔ لیکن آ کر جب لاشوں کو دیکھا تو پریشان ہے کہ اس میں امام حسین کا لاشا کون سا ہے، اس لیے کہ لاش کی پہچان سر سے ہوتی ہے، ہر لاش پر سے سر تو اتار لیا گیا ہے، کسی لاش پر سر نہیں ہے، پہچانے کیسے؟ ابھی پریشان ہے کہ کسی نے مشورہ دیا گنج شہیدہ بنائے، ایک ساتھ سارے لاشوں کو دفن کر دیں گے، اس لیے کہ لاشیں بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہے اور ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ اس میں امام حسین کا لاشا کون ہے۔ ابھی گنج شہیدہ
बनी ही थी, तैयार हुई ही थी, पहला लाशा डालना चाहते थे कि देखा कूफे की तरफ से एक शख्स चला आ रहा है, लेकिन जब गौर किया तो देखा वो शख्स तो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक मर्तबा जंजीरों की आवाज को देखकर समझा यजीद की फौज वापस तो नहीं आ गई, लेकिन आते आते देखा कि वो शख्स तो खुद जंजीरों में जकड़ा है। बाएजाज सैयद सज्जाद एक मर्तबा करबला के मैदान में आए और कहा ठहरो, मुझे जरूरत है तुम्हारी, इसलिए कि मेरे तो हाथों में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथों में जंजीरें हैं, मैं अपने बाबा को कैसे दफन करूं, तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक मर्तबा बनी असद के लोगों को जो उन्होंने गंजे शहीदा बनाई थी, मौला ने एक एक का नाम बताया कि ये किसका लाशा है, ये किस सहाबी का लाशा है, एक एक लाशे को गंजे शहीदा में दफन किया। एक मर्तबा मौला ने जब सारे लाशों को गंजे शहीदा में दफन कर दिया, उस मकाम पर आए जहां इमाम हुसैन का बेसर लाशा था, हसरत से उस लाशे को देख रहे थे। वहीं करीब में एक और लाशा दिखाई दिया, वहां पर ठहर कर इमाम कुछ सोचने लगे। एक ऐसी कैफियत तारीबी के लोगों ने कहा फर्जंदे रसूल ये किसका लाशा है, आप किसके लाशे को देखकर बेचैन है। एक मर्तबा कहा देखते नहीं इसके सीने में बर्छी लगी हुई है, ये मेरा भैया अली अकबर है। जनाबे अली अकबर को मौला सैयद सज्जाद ने जहां इमाम हुसैन को दफन करना था वहां पैताने दफन किया। एक मर्तबा आखिर में इमाम हुसैन के लाशे को दफन किया है। कहा कि आओ आओ मेरे साथ नहरे फुरात पे चलो, मुझे मेरे चचा का लाशा दफन करना है। अब जब नहरे फुरात के किनारे आए, अपने चचा के लाशे को टुकड़ों में देखा, कहा बनी असद के लोगों मुझे एक चटाई दे दो, मेरे चचा का लाशा बड़ा टुकड़ों में तकसीम है। चटाई में टुकड़ों को जमा किया, सैयद सज्जाद कब्र में उतरे और लोगों को मना किया खबरदार कोई करीब नहीं आना, मैं अपने चचा को खुद दफन करूंगा। इमाम कब्र में उतर गए चटाई के साथ, जनाबे अब्बास के टुकड़ों के साथ। अब जब वापस आने में देर हुई, लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं गम की वजह से मौला अंदर शहीद हो गए। कुछ लोग करीब आए और कहते हमने देखा कि इमाम अपने चचा के सीने पे सर रखे रो रहे हैं और कह रहे थे चचा शाने कटवा कर सो जाना बड़ा आसान था। चचा आपको आपकी बहनों की खबर बताऊं, अरे वो बहनें जो अपने घर में कभी बेमकना चादर नहीं रहती थी, वो कूफे की और शाम की राहों में है। ए चचा सैयद सज्जाद के दिल से जरा पूछिए, ज़ैनब जैसी फूफी के साथ कूफे की राहों में जाना जबकि फूफी के सर पर चादर नहीं है। रोते हुए कब्र अब्बास से निकले, ये कहते हुए निकले आए चचा जालिमों ने तेरी मैयत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक मर्तबा जनाबे अब्बास की कब्र में रोए, जनाबे अब्बास से बात की, वापस पलट कर आए और कहते हैं आओ अब मैं अपने बाबा को दफन करूंगा। एक मर्तबा इमाम हुसैन का लाशा 9 टुकड़ों में तकसीम था। मौला सैयद सज्जाद ने ये लाशा भी ऐसे नहीं उठ सकता था, फिर चटाई मंगाई, अपने बाबा के टुकड़ों को उस चटाई पर रखा। अजीजो अल्लामा नजफी मराशी कहा करते थे करबला की रौनक को देख के धोखा नहीं खाना, मोमिनीन को मजमे को देख के धोखा नहीं खाना। ये अकीदतमंदों ने रोशनी की है, ये अकीदतमंदों ने वहां पर जो एक रौनक बनाई है। इतना याद रखना उस कब्र में जो जिस्म है वो बड़ा जख्मों से चूर है, हुसैन का जिस्म टुकड़ों में तकसीम है। सैयद सज्जाद ने बाबा के टुकड़ों को भी कब्र में एक मर्तबा सुला दिया, लेकिन अभी कब्र की लहद को बराबर नहीं किया था। कभी दाएं ढूंढते हैं, कभी बाएं कुछ ढूंढते हैं। एक मर्तबा मौला ने आवाज सुनी, इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल क्या ढूंढ रहे हो, सैयद सज्जाद क्या तलाश कर रहे हो। मौला ने कहा बाबा मैंने सबके लाशों को पहचान पहचान के गंजे शहीदा में दफन किया, वो लाशें जो अलग अलग दफन करने के लायक नहीं थे उनको एक साथ दफन कर दिया। बाबा चचा को नहरे फुरात पे दफन करके आया हूँ। ए बाबा भैया अली अकबर को आपके पैताने दफन कर चुका हूँ, लेकिन इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कहीं मुझे मेरा असगर दिखाई नहीं दे रहा, मेरा 6 महीने वाला भाई दिखाई नहीं दे रहा। हुसैन ने कहा सज्जाद असगर का लाशा तलाश न करो, ये मेरे सीने पे देखो गोश का लुथड़ा है, ये
سجاد جب گھوڑے میدان کربلا میں دوڑائے گئے، اصغر کا نازک بدن گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کر یہ ایک گوشت کے لتھڑے کے مانند ہے، میرے اصغر کو میرے سینے پہ دفن کر دو سجاد۔ لیکن ہاں، قیامت تک جب بھی کوئی پوچھے نا اصغر کی قبر کہاں ہے، کہنا حسین کے سینے میں ہے، قبر اصغر حسین کے سینے میں ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ خدایا تیری تمام در عظمت اور جلالت کا واسطہ ہم سب سے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ مالک ہم میں جتنے حاجت مند ہے، پریشان حال ہے، مصیبت اور مشکلوں میں ہے، خدایا آج کے دن کی اہل بیت کی مظلومیت کے صدقے میں سب کی تمام پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرما۔ مالک جتنے تیرے بندے بیمار ہیں، خصوصاً عزاداران امام حسین جہاں جہاں دنیا میں بیمار ہیں، انہیں اہل بیت کے صدقے میں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ کورونا جیسی بلا وبا مصیبت جو اس دنیا پر خدایا تیرے بندے پریشان ہیں، اہل بیت کے صدقے میں دعا کرتے ہیں جلد از جلد اس مصیبت کو، اس وبا کو، اس بیماری کو اس سرزمین سے دور فرما۔ جتنے بھی دیگر بیمار ہیں، ہم سب بھی جسمانی اور روحانی امراض میں مولا سید سجاد کی مظلومیت کے صدقے ہم سب کو شفا عنایت فرما۔ زندگی میں اہل بیت کی زیارت، مر جانے کے بعد معصومین کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا یہ 12 دن تک جو ہے امام حسین کی ایام عزا جس طرح سے بھی ہوتی رہی، خدایا جس جس کا کنٹریبیوشن ہے، جس نے جس طرح سے بھی اس میں حصہ لیا، مالک سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس جس نے شرکت کی ہے، ہم سب کی شرکت کو قبول فرما۔ خدایا جناب زہرا زمانے کے امام، وارث غم، فرش عزا کے وارث، سید سجاد کے وارث، امام زمانہ کے مخصوص دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ حجت دوراں فرزند زہرا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے بہترین شیعوں میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ۔ ایک قرآن مجید، پنجتن پاک، چہاردہ معصومین، شہیدان کربلا، 72 شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کی خدمت میں ہدیہ کر کے مرحومین کو اس کا ہدیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ سورہ فاتحہ، قرآن مجید، پنجتن پاک، چہاردہ معصومین، 72 شہدائے کربلا، تمام شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کی خدمت میں مالک ہم سب سے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ثواب حاصل ہوا تمام مؤمنین والمؤمنات، خصوصاً مرحوم صدرو بھائی جعفر ڈوسا، مرحوم امیر علی جعفر ڈوسا، مرحوم عصمت جعفر علی ڈوسا، تمام مرحومین آف ڈوسا فیملی، تمام حاضرین اور بانیان کے مرحومین کو ہدیہ سے جو ثواب حاصل ہوا، خدایا اہل بیت کے صدقے میں تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کو درگزر فرما۔ مظلومیت امام حسین کا صدقہ مرحومین کی قبروں کو منور اور کشادہ فرما۔ چہاردہ معصومین کے صدقے تمام مرحومین کی عالم برزخ کی مشکلوں کو آسان فرما، مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، آنے والی ہماری بھی موت کی قبر کی منزلیں ہم پر آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔
بی بی زینب کے صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سرور کے پھول ہے شاہ بے سر کے پھول ہے، ہر گھر میں آج صبت پیمبر کے پھول ہیں، صحرائے کربلا میں مہکتی ہے بوئے پھول، بکھرے ہوئے جو باغ پیمبر کے پھول ہیں، زینب یہ رو کے کہتی تھی لاش حسین پر، صدقے بہن ہوں آج برادر کے پھول ہیں، پھول پھلے نہ باغ جہاں میں جو باد عصر، کیا یادگار دلبر شبر کے پھول ہیں، باغ جناب فاطمہ تاراج ہو گیا، عباس و عون و قاسم و جعفر کے پھول ہیں، ہے آج جہاں میں شاہ بے سر کی زیارت، یعنی کہ جگر بند پیمبر کی زیارت، رو رو کے یہی کہتی تھی زندان میں بانو، ہے آج الہی میرے دل بر کی زیارت، زندہ میں حرم بیٹھے ہے باحسرت و درداں، کس طرح سے ہو کشتہ خنجر کی زیارت، کیا بانوئے دلگیر کرے قید بلا میں، اصغر کی زیارت علی اکبر کی زیارت، کہتی تھی یہی شمر سے زینب دل افگار، ہے آج کے دن میرے برادر کی زیارت، ہے روز زیارت کا دکھا دے مجھے لا کر لوں میں میرے ماں جائے کی سر کی زیارت، صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل